ملک میں عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے ایک تجویز دی، ایک مطالبہ دیا کہ پنجاب کے حوالے سے جو کیس اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اسے 3 ججوں کا بینچ نہ سنے بلکہ تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ اسے سنے۔ چونکہ 3 ججوں کی ماضی میں فیصلوں کی وجہ سے ان کے ذہنی میلان کا اندازہ لگ رہا تھا کہ اس بینچ کا دیا جانے والا فیصلہ ایک جانبدارانہ فیصلہ تصور کیا جائے گا، لہذا فیصلے پر دونوں فریقوں کے اعتماد اور قوم کے اعتماد کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے فل کورٹ کی ہم نے تجویز دی تھی۔ آج ہمارے وکلاء نے اس موقف کی بنیاد پر عدالت کے سامنے بھرپور طور پر آئین اور قانون کے مطابق بینچ کو مشورہ دیا، لیکن بدقسمتی سے فوج نے عدلیہ نے بینچ نے ایک غیر جانبدار کی حیثیت میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے مطالبے پر غور کرنے کے بجائے اور اسے قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہ فیصلہ اب 3 ججوں پر مشتمل بینچ ہی کرے گا۔ تو آج ہم تمام پارٹیوں کے جو ہم اتحادی ہیں وہ اپنا واضح موقف دینا چاہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اپنا فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کی کہ ملک کے سیاسی نظام میں عدلیہ کے ایسے فیصلے کہ جس نے حکومتی نظام میں اضطراب پیدا کیا ہے، حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو توڑا ہے، اور جس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہوئے ہیں، یہ حکومت اب اس تسلسل کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے، ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبنی اثر نو قانون سازی کی جائے، ایسی قانون سازی کہ جس میں قوم، عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے، اور ان کے فیصلے ملک میں سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور ملک میں معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور عوام کے اطمینان کا سبب بنے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم اس طرف متوجہ ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کی منزل بھی ہم حاصل کریں گے اور قوم کو اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں نوید دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور عوام کے سکون اور عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت کو خدمت کرنے کا موقع اللہ عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب کے کیس کے حوالے سے
ہم اس بینچ کا بائیکاٹ کریں گے اور اس مقدمے کا حصہ نہیں بنیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کا سربراہ نے آپ کو بتایا، یہ ہمارا پورا اتحاد کا فیصلہ ہے، پورا کولیشن کا فیصلہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ایک فل کورٹ بینچ کے لیے، یہ مطالبہ آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، عدالت کا اپنا انٹیگریٹی کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سارے کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے یہ اہم کیس سنیں. وہ اس لیے کہ یہ کیس پارلیمان کے دس کیس از اباؤٹ پارلیمنٹ. دس کیس از کویسچننگ دی ایکشنز آف دا ڈیپٹی اسپیکر. اور ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اب بار بار یہ وہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، جو پارلیمنٹ کے دائرہ کار ہے، اس میں ان کو فیصلہ دینے پڑ رہے ہیں. تو جب آپ ایک ادارے کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی پورا ادارہ بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ سنانا چاہیے. اگر پورے فل کورٹ بینچ ہمارے بات سنتا تو پھر پورا پاکستان آپ کا فیصلہ کو مانتا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک سارے جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے، ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت کل جاری ہے. تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے. تھینک یو. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے کہ جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں. یہی قانون بالادستی کا طریقہ ہوتا ہے. یہی ہر عدالت میں دنیا میں جہاں پر بھی قانون اور آئین کی بالادستی ہو وہاں پر یہی فیصلے عدالتیں کرتی ہیں. یہاں پر صرف التجا یہ تھی، درخواست یہ تھی کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پورا سپریم کورٹ بیٹھے، مخصوص بینچ نہ بیٹھیں. صرف یہ بات تھی، اس سے آگے بات نہیں تھی. جو فیصلہ فل بینچ کرے اس کو پورا پاکستان تسلیم کرے گا. تو آج ذمہ داری چیف جسٹس صاحب کی اور اس بینچ کے باقی دونوں اراکین کی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کا جو کنڈکٹ عدالت میں ہوگا کیا اس کو تاریخ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. میں تھوڑی سی اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیادی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو 197 اراکین نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ کیا جس کے حوالے سے تقریباً 20 کے قریب صوبائی اراکین اسمبلی کے ووٹ کو انہوں نے کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ پاکستان کے تمام آئینی ماہرین اور خود اس 5 رکنی بینچ کے 2 جج حضرات یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ وہ 20 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، اور زبردستی وہ 20 ووٹ نکال کے اس الیکشن کو متنازع بنا کے
حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کو ایک رن آف کے پروسیس میں ڈالا گیا. اس کیس کے اوپر ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے کہ کیا وہ درست طور پہ 20 ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے یا انہیں شمار کیا جانا تھا. اس کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ ہوئے بغیر یہ سارا عمل ایک بحران کی طرف دھکیل دیا گیا. دوسری طرف وہ جو 20 اراکین ہیں ان کو جب ووٹ ان کا نااہل کیا گیا تو حضرت عمران نیازی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کہ عمران نیازی صاحب نے بحیثیت سربراہ جماعت کے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو ان کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اگر حضرت عمران نیازی صاحب کا خط اور ان کی ہدایت محترم تھی تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں ان کی ہدایت بھی اتنی ہی محترم ہونی چاہیے جتنی کہ عمران نیازی صاحب کی ہدایت بحیثیت سربراہ محترم تھی. یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے کہ ایک سربراہ جماعت کا اس کی ہدایت کے اوپر 20 اراکین نااہل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک سربراہ ہدایت دیتا ہے اس کے 10 اراکین کا ووٹ جو ہے وہ شمار کرنے کی طرف توجہ کی جاتی ہے. لہٰذا جب یہ مسئلہ اتنا متنازع ہے اور آج وکلاء نے بہت بنیادی ایشوز آف لا اٹھائے وہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں وہ بہت ساری بڑی آبادی کی نظر میں یک طرفہ ہیں یا وہ ایک سیاسی میلان کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کسی سیاسی تنازع کے حوالے سے لوگ انگلیاں اٹھائیں. عمران نیازی صاحب جب سیاست کے میدان میں مات کھاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ پرسپشن گرو کر رہی ہے کہ عدلیہ کے ذریعے وہ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں جو کہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ ہے کہ جسے نہیں ہونا چاہیے. ہم سپریم کورٹ کو ایک آزاد بالادست ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین کی اور قانون کی پاسداری کرے اور کسی قسم کی کنٹروورسی سے مبرہ ہو. تو آج ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ اس مقدمے کی سماعت کرے گا تو کسی قسم کے تعصب کی، کسی قسم کی متنازع اس فیصلے کی توجیہ نہیں کی جا سکے گی اور سپریم کورٹ کی بھی بالادستی ہوگی اور تمام فریقین اس فیصلے کو قبول بھی کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اتنی سپر سونک سپیڈ کے ساتھ اس کیس کی یک طرفہ ڈسپوزل کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں 3 جج حضرات مصر ہیں کہ ہم ہی اس کی سماعت کریں گے، جبکہ جیسے ابھی شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ٹریڈیشن کا یہ تقاضا ہے کہ جب کسی جج کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے آنریبل طریقے سے وہ جج صاحبان خود ریکیوز کر لیتے ہیں، خود کو اس عمل سے علیحدہ کر لیتے ہیں تاکہ انصاف کے عمل پہ کوئی دھبا یا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہ آئے. بہت شکریہ. یہ جو ابھی پی ڈی ایم کے قائدین اور حکومتی اتحاد نے کل جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے تو ایم کیو ایم اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ اگر 3 رکنی بینچ کے اوپر اگر اتنی بڑی حکومتی جماعت کے لوگ جس میں کروڑوں عوام جو ہے جو ان کے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اگر وہ اعتماد نہیں کر رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ بینچ بنانے میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ بنا دینا چاہیے تاکہ اس کا متفقہ فیصلہ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام جو ہے وہ قبول کریں اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کو قبول کر سکیں. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد حاصل ہونا چاہیے انصاف کے اس ترازو پر، تاکہ یقین ہو جائے اس چیز کا کہ برابری کی بنیاد کے اوپر، انصاف کی بنیاد کے اوپر یہاں پر
لوگوں کو جو ہے سیاسی اور جمہوری جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQ اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے اور انشاءاللہ ساتھ چلنے کا اعادہ کرتی ہے. بہت شکریہ. جس طرح ہمارے اکابرین نے تفصیل کے ساتھ باتیں کی، آج صبح سے 2-3 بار پریس کانفرنسیں کی، یقیناً آج ملک کے تمام بڑی پارٹیاں PDM، پاکستان پیپلز پارٹی، حکمراں اتحاد ایک پیج پہ ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ کی خاطر، قانون کی بالادستی کی خاطر، انصاف کی سربلندی کی خاطر فل کورٹ تشکیل دی جائے. اس میں کیا کباد ہے اگر فل کورٹ بنائی جاتی ہے؟ ہم ایز اے چھوٹے سے وکلا کے ایسے سے جب ہم سیشن کورٹس میں پیش ہوا کرتے تھے، اگر کسی بھی ملزم کو کسی بھی جج کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے یا اسے شک تھا کہ مجھے انصاف فراہم نہیں کر سکتے، تو ایک سمپل سے اپلیکیشن دے کے وہ کیس کسی اور جگہ پہ شفٹ کرتے تھے. لیکن آج پورے پاکستان کی سب پولیٹیکل جماعتیں صبح سے اپیل بھی کر رہے ہیں، استدعا بھی کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بنایا جائے تاکہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ اقدامات، ہمیشہ جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو سکے. تو اس میں سمجھتا ہوں آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی. اس میں ضد، انا اس چیز کو نہیں لانا چاہیے. اگر ہم واقعی اس ملک کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، قانون کے ساتھ مخلص ہیں تو اس میں کوئی کباد نہیں، فل بینچ تشکیل دے. ادروائز آج اس حالت تک ہم مجبور ہو چکے کہ اگر آج PDM کی جماعتیں پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر رہی ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی بھی اس عمل کی مخالفت کرتی ہے اور ہم بھی بائیکاٹ کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے اکابرین نے باتیں کی ہیں، صبح سے ہی یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ایک کوئی ناحق ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں، ایک فل بینچ کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جناب اگر کوئی معاملہ آیا ہے تو پورا کورٹ، کیونکہ ایک سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اس کا معاملہ ہے، پبلک ریپریزنٹیشن کا معاملہ ہے. اتنے اہم معاملے کو اگر ایک فل کورٹ بینچ سن لے تو اس میں کباہت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح کا فیصلہ جب PTI کے سربراہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی میں پارٹی کا سربراہ ہوں اور میرے کہنے کے مطابق ان لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جائے، اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، تو وہی چیز اگر چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا کباہت ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بینچ یہ سمجھے کہ ایک فریق کا خون خون ہے اور دوسرے فریق کا خون پانی ہے. تو اگر اس طرح کا ایک رویہ یا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جناب بینچ کے دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے. تو اور وہ حق بجانب ہے اس میں کہ اگر ایک زیادہ بڑے بینچ فل کورٹ سے زیادہ لوگ سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ دے سکتے ہیں تو یہ اس بات پہ ہی کیوں اڑا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم ہی سنیں گے؟ تو میرے خیال میں حکومتی اتحاد کی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس طرح کا رویہ ہے تو ان کے پاس، ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے. اور میرے خیال میں حکومتی اتحاد یہی کچھ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اور ہماری پارٹی پوری طرح سپورٹ میں ہے اس کے لیے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے متحدہ گورنمنٹ کی جتنی ہیں لائز، انہوں نے ایک مطالبہ کیا جو کہ ہمارا جائز مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بیٹھے، لیکن افسوس ہوا کہ آج
ہماری پٹیشن یا ہمارے جو مطالبے اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ملک کے معاشی حالات دیکھیں, دیکھیے یہ ملک ہے تو جج ہوں گے, فوج ہوگی, سیاستدان ہوں گے, حکومتیں ہوں گی. اگر خدا نہ خواستہ کچھ ملک کو ہو گیا تو ہم سب کا نقصان ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ نظر ثانی کرے گی اپنے فیصلے پہ, اور کوئی بہتر فیصلہ کل آئے گا جس سے ملک میں استحکام ہو, کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ کل یہی بینچ کوئی بہتر فیصلہ کرے گی جس سے ملک میں استحکام آئے, ہماری معیشت بہتر ہو, اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح تمام قائدین اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو 3 ججز بینچ ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور ہمارا تو شروع سے شک تھا. ہم تو اگر دیکھا جائے تو علی وزیر کے کیس میں اور ہمارے حنیف پشتین کے کیس میں عدلیہ نے بالکل جانبداری کی کردار ادا کی ہے. تو اگر یہ بھی آج جو فیصلہ ہوا ہے 3 ججز کا, اور یہاں پہ بھی یہ جانبداری کی یہ جو حق ادا کر رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر 1 پارٹی سسٹم جاری ہے اس ملک میں, اور ہمیں کسی صورت پہ بھی اس طرح کی 1 پارٹی سسٹم جو ہے, جو ایک پارٹی کہہ رہی ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ملک کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا, تو ہم بھی پی ڈی ایم کی سربراہ کی طرح اور اتحاد کی ایک پارٹی کی حیثیت سے این ڈی ایم کی طرف سے ہم بھی ان 3 ججز پہ عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور کل بائیکاٹ کے فیصلے کی تائید بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. حکمران اتحاد کے رہنما اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے ایک تجویز اور مطالبہ کیا تھا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 3 ججز کے بجائے فل بینچ معاملے کی سماعت کرے.